نہیں ابا، آپ پریشان ذرا بھی نہ ہو، بیگ نہیں ہے تو کیا ہوا، میں نے سارے کپڑے اماں کے دوپٹے میں باندھ دیے ہیں، وہاں مجھے کوئی تانا نہیں دے گا۔ ابا، میڈیکل کالج میں سارے سلجھے اور لیک طلبہ آتے ہیں۔ فاطمہ کا جب میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہوا تو ابا کے پاس جتنی جمع پونجی تھی وہ ہاسٹل کی فیس اور باقی اخراجات کے لیے ہی پوری ہو سکی تھی۔ اس کے ابا گاؤں میں اپنی 3 ایکڑ زمین پہ کاشتکاری کر کے فاطمہ کو تعلیم دلوا رہے تھے۔ الو تو ابھی بہت چھوٹا تھا، تیسری کلاس میں گاؤں کے پرائمری اسکول میں ہی پڑھتا تھا۔ اپنے سارے کپڑے اماں کے دوپٹے میں باندھے جب وہ میڈیکل کالج میں داخل ہوئی تو لوگوں کی طنزیہ مسکراہٹ دیکھ کر یہ احساس ہو گیا تھا کہ میڈیکل کالج کے بارے اس کا نظریہ غلط تھا۔ پتہ نہیں کیوں ابا گیٹ سے اسے چھوڑ کر واپس چلے گئے تھے۔ ہاسٹل میں اس کی 3 روم میٹ عائشہ، اقصیٰ اور عارفہ تھیں۔ ابا نے جاتے ہوئے 500 روپے دیے تھے، 2 ہفتوں کا خرچہ۔ وہ شاید کافی امیر گھرانے سے لگی تھی۔ پہلے 3-4 دن میں ہی فاطمہ کو احساس ہو گیا تھا کہ وہ غریب ہے اور غریبی ایک تانا ہے یہاں۔ پہلے ویکنڈ عائشہ نے کہا تھا، یار ہمارا پہلا ویکنڈ ہے، پارٹی ہونی چاہیے، شہر چلتے ہیں کسی اچھے ہوٹل، سب بیک 1000 دو۔ لیکن اس کے پاس تو ٹوٹل 400 رہ گئے تھے۔ نوٹس لیے تھے اس نے، وہ تو پارٹی کرنے گئی تھی اور فاطمہ روم میں اکیلی پڑھتی رہی تھی۔ اور شاید یہ پڑھائی والا بہانہ بھی کتنا اچھا ہوتا ہے، وہ اپنی ساری نمازیں باقاعدگی سے پڑھتی تھی اور روم میٹ اسے حاجن بھی کہنے لگی تھی۔ اسے پہلے ہی ہفتہ یہ احساس دلا دیا گیا کہ تم ایک الگ طبقہ سے تعلق رکھتی ہو جسے غریب کہتے ہیں، اور تمہارے طبقہ کے رسم و رواج الگ ہیں۔ اور عائشہ نے تو ایک دن واضح کہہ دیا تھا، فاطمہ یار تمہارا اور ہم تینوں کا مزاج بہت مختلف ہے، تم تھوڑی غریب اور مذہبی مزاج کی ہو اور ہم تھوڑی دنیا دار اور ماڈرن، پلیز مائنڈ نہ کرنا اگر ہم کبھی ہلا گلا کریں تو۔ لیکن فاطمہ اگر تم روم تبدیل کرنا چاہو تو میں تمہاری کافی ہیلپ کروں گی۔ کلاس میں جب اس کے پاس گیٹ ٹو گیدر پارٹی کے لیے پیسے نہ تھے تو اسے غریبی کا طعنہ ملا تھا۔ اس ویکنڈ پر اس نے گھر جانا تھا، وہ بہت خوش تھی۔ آج رات اس نے بچائے پیسوں سے الو کے لیے چابی والا جہاز خریدا تھا۔ اب اس کے پاس صرف 100 روپے کرائے کے لیے بچے تھے۔ جب وہ بس سے اپنے گاؤں کو جانے والی سڑک پہ اتری تھی تو الو نہر کے کنارے بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آتے ہی لپٹ گیا، فاتی آپی، کپڑوں کا شاپر اٹھا لیا تھا اس نے۔ چابی والا جہاز دیکھ کر وہ بہت خوش تھا، لیکن فاطمہ نے گھر نہیں بتایا تھا۔ لیکن الو کو بتایا کہ غریبی کے طعنے ملتے ہیں، کوئی اسے نہیں بلاتا کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ وہ الو کو اس لیے بتا دیتی تھی کیونکہ اسے کوئی سمجھ نہ تھی ان باتوں کی۔ صبح جب الو اسے چھوڑنے آیا تھا، جب وہ بس پہ چڑھنے لگی تھی، فاتی آپی میرے لیے اس بار ٹریکٹر ٹرالی لے آئیں گی آپ؟ میں ضرور اپنے الو کے لیے لے آؤں گی۔ شام کو وہ سب روم میں پڑھ رہے تھے۔ فاطمہ یار اگر مائنڈ نہ کرو تو 3 کوک تو لے آؤ کینٹین سے۔ ان کا روم تیسری منزل پہ تھا، اگر فاطمہ خود بھی پینی ہو تو لے لینا اپنے لیے۔ نہیں عائشہ مجھے اچھی نہیں لگتی۔ اس کے بعد ان کا معمول بن گیا، وہ اپنے سارے چھوٹے موٹے کام کرانے لگی۔ فاطمہ اس لیے ہرگز نہ کرتی تھی کہ وہ غریب تھی، بلکہ اس کے ابا جی نے اس کی تربیت ایسے کی تھی۔ شام کو اپنی یونیفارم استری کرنے لگتی تو ساتھ اسے 3 اور بھی مل جاتی تھیں۔ اب اس کی روم میٹ اس کے ساتھ خوش تھی۔ آج کلاس کے بعد اسے کسی نے بتایا کہ تمہاری ملاقات کے لیے کوئی آیا ہے، لیکن وہ اندر نہیں آئے تھے۔ ابا آپ اندر اس لیے نہیں آئے نا کہ کالج والے مجھے طعنہ نہ دیں۔ وہ رو پڑی تھی، ابا آپ میرے سپر ہیرو ہیں، مجھے آپ پہ فخر ہے۔ وہ اپنے ابا کا ہاتھ تھامے اسے سارا کالج دکھا رہی تھی۔ سال گزرتے پتہ ہی نہ چلا۔ اب عارفہ اس کا کچھ خیال رکھنے لگی تھی۔ آج عائشہ نے اسے اپنا پرانا سوٹ آفر کیا تھا۔ نہیں عائشہ میرے پاس پہلے 3 ہیں۔ عائشہ کافی ہنسی تھی کیونکہ وہ تو 3 ایک دن میں تبدیل کرتی تھی۔ آج اقصیٰ پریشان تھی، کسی نے اس کے پیسے چوری کر لیے تھے۔ اقصیٰ میرے پاس 500 روپے ہیں، میں نے جمع کیے تھے، آپ رکھ لیں۔ فاطمہ نے اپنی ساری بچت اسے دے دی تھی۔ سیکنڈ ایئر میں اس کا مقام کچھ بڑا تھا، پروف میں اس کی 3rd پوزیشن آئی تھی۔ عائشہ تو اب بالکل اس سے نفرت کرنے لگی تھی، وہ اس کی غریبی کو چھوٹ سمجھتی تھی۔
اس کے سر پہ پیسے کا غرور ہی اتنا تھا۔ یہ جن کے پاس نئی نئی دولت ہوتی ہے نا، انہیں اپنے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ اس بار اینول ڈنر پہ یہ پابندی تھی کہ کوئی بے شک نہ آئے، لیکن اسے 500 روپے لازمی جمع کروانے ہوں گے۔ اس کے 150 کم تھے۔ ادھار مانگنے کے لیے اس نے بہت سوچا، پھر عارفہ کو یہ کہتے ہوئے کہ میں فوراً واپس کر دوں گی، کیونکہ غریب جب ادھار مانگتا ہے تو دینے والا سوچتا ضرور ہے کہ شاید۔ آج پتہ نہیں کیوں گاڑی میں رو رہی تھی۔ آج اس کے اتنے پیسے بھی نہ بچے تھے کہ وہ الو کے لیے کچھ لا سکتی۔ نہر کے کنارے منتظر الو کتنا مایوس ہوگا۔ فاطی آپی کوئی بات نہیں، آپ آ گئی ہیں نا، اس بار ہم دونوں مل کے مٹی کے کھلونے بنائیں گے۔ اس بار میرا آپ کے لیے بہت دل کیا ہے۔ رات کو فاطمہ نے اماں کو بتایا کہ اس کی روم میٹ عارفہ گاؤں دیکھنے اس کے پاس آنا چاہتی ہیں۔ جب عارفہ آئی تھی، اماں نے اپنی دہلیز والی چارپائی اتاری تھی۔ عارفہ جاتے ہوئے ایک بات کہہ گئی تھی، فاطمہ تم لوگ بہت امیر ہو، اتنے امیر کہ ساری دنیا خرید سکتے ہو، اور ساری دنیا کی خوشیاں۔ مال و دولت ہی ہر چیز نہیں ہوتی۔ ہمیں امیری اور غریبی نہیں دیکھنی چاہیے، بلکہ ہمیں اگلے بندے کا اخلاق دیکھنا چاہیے کہ وہ کتنے ظرف والا ہے۔ تو دوستو، میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوش اخلاق بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو، ایسی ہی شاندار ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں ایسی ایک اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔